Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامک وظائف اور کہانیاں یوٹیوب چینل کے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ حضرات جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری طرف سے تمام اہل اسلام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید الفطر مبارک ہو۔ دعا ہے اللہ رب العزت آج کے دن آپ کو دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اور جہاں کہیں بھی ہمارے ایسے مسلمان بھائی مرد عورتیں اور بچے یا پھر بوڑھے اس حالت میں ہیں کہ وہ عید منانے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، دعا ہے اللہ رب العزت انہیں ہر قسم کی مصیبت پریشانی بیماری سے محفوظ فرمائے اور اللہ کریم ان پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ دوستو، زندگی کا مقصد صرف بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا، کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے آخر ہمیں زندگی کیوں مرحمت فرمائی؟ آئیے قرآن پاک کی خدمت میں عرض کریں کہ اے اللہ کی سچی کتاب، تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو قرآن عظیم سے جواب مل رہا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو دنیاوی زندگی میں تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ دوستو، یعنی اس موت و زندگی کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ آزمایا جائے کہ اس دنیا کی زندگی میں کون زیادہ مطیع، فرما بردار و مخلص ہے۔ دوستو، لائق عذاب کاموں کا ارتکاب کر کے یوم عید کو اپنے لیے یوم وعید نہ بنائیے، اور یاد رکھیے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، یعنی عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا۔ دوستو، آج کل گویا لوگ صرف نئے نئے کپڑے پہننے اور عمدہ کھانے تناول کرنے کو ہی معاذ اللہ عید سمجھ بیٹھے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین نے بھی تو آخر عید مناتے تھے، مگر ان کے عید منانے کا انداز ہی نرالا رہا ہے۔ وہ دنیا کی لذتوں سے کوسوں دور بھاگتے رہے ہیں اور ہر حال میں اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے 10 برس تک کوئی لذیذ کھانا تناول نہ فرمایا۔ نفس چاہتا رہا کہ آپ رحمہ اللہ نفس کی مخالفت فرماتے رہے۔ ایک بار عید مبارک کی مقدس رات کو دل نے مشورہ دیا کہ کل اگر عید سعید کے روز کوئی لذیذ کھانا کھا لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اس مشورے پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی دل کو آزمائش میں مبتلا کرنے کی غرض سے فرمایا، میں اولاً 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پاک ختم کروں گا۔ اے میرے دل، تو اگر اس بات میں میرا ساتھ دے تو کل لذیذ کھانا مل جائے گا۔ لیکن آپ نے 2 رکعت ادا کی اور ان میں پورا قرآن کریم ختم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل نے اس امر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ساتھ دیا، یعنی دونوں رکعتیں دل جمی کے ساتھ ادا کر لی گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عید کے دن لذیذ کھانا منگوایا، نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ بے قرار ہو کر پھر رکھ دیا اور نہ کھایا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، جس وقت میں نوالا منہ کے قریب لایا تو میرے نفس نے کہا، دیکھا میں آخر اپنی 10 سالہ پرانی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا نا۔
میں نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تجھے کامیاب نہ ہونے دوں گا اور ہرگز لذیذ کھانا نہ کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لذیذ کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کا طبق اٹھائے حاضر ہوا اور عرض کی، یہ کھانا میں نے رات اپنے لیے تیار کیا تھا۔ رات جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ خواب میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ میرے پیارے اور میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اگر تو کل قیامت کے روز بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذوالنون کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہہ کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سن کر جھوم اٹھے اور کہنے لگے، میں فرما بردار ہوں اور لذیذ کھانا کھانے لگ گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ عید کے دن غسل کرنا، نئے یا دھلے ہوئے عمدہ کپڑے پہننا اور عطر لگانا مستحب ہے۔ یہ مستحبات ہمارے ظاہری بدن کی صفائی اور زینت سے متعلق ہیں، لیکن ہمارے انصاف، اجلے اور نئے کپڑوں اور نہائے ہوئے خوشبو ملے ہوئے جسم کے ساتھ ہماری روح بھی ہم پر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان خدا رحمان کی محبت و اطاعت اور امت کے غمخوار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی الفت سے خوب سجی ہونی چاہیے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، روزہ ایک بھی نہ رکھا ہو، سارا ماہ رمضان المبارک کی اور اللہ کریم کی نافرمانیوں میں گزارا ہو، بجائے عبادت کے ساری رات فلم بینیوں، گانے بازوں اور آوارہ گردیوں میں گزری ہوں، اپنے جسم و روح کو دن رات گناہوں میں ملوث رکھا ہو اور آج عید کے دن انگلش فیشن والے بے ڈھنگے کپڑے پہن بھی لیے تو اسے یوں سمجھیے گا کہ گویا ایک نجاست تھی جس پر چاندی کا ورق چسپاں کر کے اس کی نمائش کر دی گئی۔ تو دوستو، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہاں پر بتاتا چلوں کہ عید کس کے لیے ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں، سچی بات تو یہی ہے کہ عید ان خوشبخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم یعنی رمضان المبارک کو روزوں، نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا، تو یہ عید ان کے لیے اللہ کریم کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ماہ محترم کا ہم حق ادا ہی نہ کر سکے۔ دوستو، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آئندہ کے لیے رمضان المبارک کا ادب اور احترام خلوص للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الاسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔